ایک اسرائیلی اخبار کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ایک اسرائیلی سفیر نے بعض عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیلی تعلقات کے نارملائزیشن کے 2 سال کے جشن کے طور پر جو کانفرنس طے کی تھی اسے کینسل کر دیا ہے۔ اگر آپ گلف میں رہتے ہیں، خاص طور پر ان ملکوں میں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں اور جہاں اسرائیلیوں کا آنا جانا بڑھ گیا ہے، تو ایک اور بات جس سے آپ کو باخبر رہنا ضروری ہے وہ یہ کہ اسرائیلی چوریاں کرتے پھر رہے ہیں، خاص طور پر دبئی سے ان کے چوریوں میں ملوث ہونے اور گرفتار ہونے کی بھی خبریں آئی ہیں۔ آپ محتاط رہیں۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کے انگریزی ایڈیشن نے اتوار کے دن یہ خبر چھاپی ہے کہ اسرائیل کے ریجنل کوآپریشن کے منسٹر عیساوی فریج نے کہا ہے کہ چونکہ عرب ملکوں کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہذا یہ کانفرنس کینسل کی جا رہی ہے جو کنیسٹ یا اسرائیلی پارلیمان کے الیکشن کی مہم کے دوران ہونے والی تھی۔ اس اخبار نے لکھا ہے کہ عرب ملکوں کے نمائندوں نے جنہیں اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی کہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ اس میں شرکت کرتے ہیں تو اسے الیکشن کیمپین میں مداخلت سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کو یہ کانفرنس کینسل کرنی پڑ گئی۔ اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ جو کانفرنس ہم ابراہیمک اکارڈ یا ابراہیمی معاہدے کے 2 سال پورے ہونے کے موقع سے کرنے والے تھے کینسل کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ یہ کانفرنس ستمبر میں ہونے والی تھی اور اس کے لیے ان عرب ملکوں سے رابطہ کیا گیا تھا جنہوں نے اس ابراہیمی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ان ملکوں کے نام ہیں امارات یعنی UAE، بحرین، مراکش یا موروکو اور سوڈان۔ ستمبر 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کی حیثیت سے اسرائیل کے بحرین اور امارات کے درمیان اس معاہدے کی سرپرستی کی تھی اور اس پر دستخط کروائے تھے۔ اس کے بعد ہی سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ اس سال مارچ میں تل ابیب نے اسرائیلی لیڈر ڈیوڈ بن گوریون کے مقبرے کے قریب مقام نقب پر ایک عرب اسرائیل اجلاس کیا تھا جس میں امارات، اسرائیل، امریکہ، بحرین، مراکش اور مصر کے فارن منسٹرز نے شرکت کی تھی۔ اس وقت اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم یائر لپیڈ فارن منسٹر تھے۔ کیا اسے عرب اسرائیل تعلقات کو استوار کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے کہ اس کے ملک کے امارات کے ساتھ تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے 2 سال کے بعد میاں بیوی کو رومانس اور ازدواجی رشتے یعنی رومانٹک اور میریٹل ریلیشن شپ کا فرق پتہ چلا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج سوموار کا دن ہے اور اگست کی 15 تاریخ۔ عرب دیس کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔ ایک اسرائیلی عبرانی اخبار اسرائیل ٹوڈے نے اتوار کے دن لکھا ہے کہ جب سے اسرائیل اور امارات کے درمیان نارملائزیشن کے معاہدے ہوئے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ بزنس اور اکانومی کی طرف توجہ ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ ہوا ہے۔ اس اخبار کے مطابق اسرائیل اور امارات اس 2 طرفہ رشتے سے کافی خوش تھے، لیکن اب جبکہ اس رشتے کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں، اس رشتے میں فرسٹریشن کا عنصر نمایاں ہو گیا ہے اور یہ ایک پیچیدہ حقیقت ہے۔ اس اخبار کے مطابق دونوں ملکوں نے خواب دیکھا تھا کہ دونوں کے درمیان ایڈوانس ٹیکنالوجی، سیکیورٹی، گرین انرجی، انٹرنیٹ، ایوییشن اور کئی الگ الگ میدانوں میں جو کوآپریشن ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ دونوں پوری دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں گے۔ اس اخبار کے مطابق اس نارملائزیشن کے نتیجے میں سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹس کی آندھی ابوظبی سے اٹھے گی اور تل ابیب میں آ کر تھمے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
اس معاہدے کے نتیجے میں 60% سرمایہ تو اسرائیل سے آ کر امارات میں لگا، لیکن امارات کی اتنی سرمایہ کاری اسرائیل میں نہیں ہوئی۔ اس اسرائیلی اخبار کے مطابق اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان صرف $1 بلین ہی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوئے، وہ بھی زیادہ تر ہیرے کے کاروبار میں، جس کا پروڈکشن بھی اسرائیل میں نہیں ہوتا بلکہ وہاں صرف ان کی پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ اسرائیل اور امارات نے فری ٹریڈ کا معاہدہ بھی کیا ہے، جس کا نتیجہ اس اسرائیلی اخبار کے مطابق نہیں پتا۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امارات میں تجارت کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ اسرائیلیوں کو سوٹ نہیں کرتے۔ اسرائیلی امارات میں خود آزادی سے بزنس نہیں کر سکتے، بلکہ انہیں اس کے لیے ایک مقامی پارٹنر رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیل ٹوڈے کے مطابق اسرائیل امارات پارٹنرشپ میں 100 سے زیادہ کمپنیاں قائم کی گئیں، لیکن بات آگے اس لیے نہیں بڑھی کیونکہ بہت سے لوگوں کو اماراتی پارٹنر مل ہی نہیں رہے ہیں۔ اس اخبار نے کہا ہے کہ اسرائیلیوں کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اماراتی وہ وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں جو انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں میں کیے ہیں۔ اماراتیوں نے اسرائیلیوں کے سامنے اپنے پاکٹس صرف انہی کیسز میں کھولے ہیں جن میں انہیں منافع کا پورا اندازہ ہوا ہے۔ اس اخبار کے مطابق بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے تمام میجر انویسٹمنٹس روک دی ہے، لیکن وجہ کا پتہ نہیں۔ یہی ہوا ہے حیفا پورٹ کے معاملے میں، جہاں امارات کی دبئی ورلڈ پورٹ کمپنی یا ڈی پی ورلڈ کمپنی ایکوزیشن کرنا چاہتی تھی یا جسے خرید لینا چاہتی تھی۔ اسرائیلی حکومت نے اس پر روک لگا دی۔ امارات اور اسرائیل نے اکانومی اور ملٹری کے میدان میں دو طرفہ تعاون کے درجن بھر معاہدے کیے ہیں۔ دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے ایمبیسڈرز ہیں اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ افسران ایک دوسرے کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ امارات کے ایک اخبار العین نے اس سال مئی میں اپنی ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق اسرائیل اور امارات کے درمیان تجارت 2021 میں $1 بلین سے کچھ زیادہ کی ہو رہی تھی، جو کسی بھی عرب ملک کی اسرائیل کے ساتھ تجارت سے زیادہ ہے۔ اسرائیل تقریباً $383 ملین کا سامان امارات کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، اس کے مقابلے میں امارات $771 ملین سے زیادہ کا سامان اسرائیل کو بیچ رہا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ والیوم 2020 کے $189 ملین سے سال 2021 میں 500% سے زیادہ بڑھ گیا۔ امارات اسرائیل بزنس کونسل کے سربراہ دوریان باراک کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بائیلیٹرل ٹریڈ والیوم 2022 میں $2 بلین کا ہو جائے گا اور آئندہ 5 سال میں وہ $5 بلین تک پہنچ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، لیکن اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے جس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نومبر 2021 میں اسرائیل کی انوائرمنٹل پروٹیکشن منسٹری نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل اور امارات کے اس جوائنٹ پروجیکٹ کو کبھی منظور نہیں کرے گا جس کے تحت امارات گلف کا پیٹرول اسرائیل کے ایلات پورٹ سے ریڈ سی کے راستے براہ راست یورپ کو سپلائی کرنا چاہتا ہے۔ یہی نہیں، دونوں ملکوں کے شہری کسی نہ کسی وجہ سے جس میں چوری کا الزام یا سیکیورٹی بریچ کا الزام لگا کر ایک دوسرے کو گرفتار کرتے رہے ہیں۔ امارات نے جنوری میں 3 اسرائیلیوں کو فری مارکیٹ سے ٹیکس ایگزمپٹڈ سامان چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی میڈیا کو محسوس ہوا کہ دبئی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں کافی سینسٹیو ہے، لہذا وہاں کا میڈیا اسرائیلیوں کے جرائم کو کور کرنے پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا نے بتایا تھا کہ گزشتہ چند مہینوں میں کئی اسرائیلی ٹورسٹ دبئی کے ہوٹلوں میں جہاں وہ ٹھہرتے تھے وہاں کے کمروں کا سامان چوری کر لیتے ہیں۔ امارات میں کئی اسرائیلیوں کو منشیات کے کاروبار، قرآن کی توہین جیسے جرائم میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی اخبار یدیوت اہرنوت نے 3 اگست کو ایک خبر چھاپی کہ اسرائیلی پولیس نے 2 اماراتی ٹورسٹس کو تل ابیب میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ملوث ہونے کے شبہے میں گرفتار کیا ہے، لیکن جب بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں اماراتی اس واقعے میں انوالو نہیں تھے، انہیں رہا کر دیا گیا۔
ہوا یہ تھا کہ جب تل ابیب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر موجود اسرائیلیوں نے ان دونوں اماراتی نوجوانوں کو جو وہاں سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے فلسطینی سمجھ کر پکڑ لیا تھا کہ شاید ان دونوں نے ہی فائرنگ کی ہو۔ ان اسرائیلیوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ دونوں نوجوان واردات کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان واقعات کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عوام کی سطح پر امارات میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے دلچسپی کم ہوئی ہے بلکہ مخالفت بڑھی ہے۔ پہلے بھی ہم ایک ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ امریکی ادارے کے سروے نے ثابت کیا ہے کہ خلیج میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے عمل کی، جسے نارملائزیشن کہا جاتا ہے، مخالفت بڑھی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بادشاہ اپنا حکم ضرور چلاتے ہیں لیکن رعایا کے خیالات اور جذبات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے گزشتہ سال نومبر میں ایک سروے کرایا تھا جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ 2020 کے مقابلے 2021 میں سعودی عرب، امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ رشتے استوار کرنے کی مخالفت بڑھی ہے۔ اگر آپ ہمارا وہ ویڈیو دیکھ لیں تو یہ اندازہ لگا سکیں گے کہ اس مخالفت کا ریشیو کتنا بڑا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ ایک اماراتی اکیڈمیشین عبد الخالق عبداللہ نے، جو امارات کے موجودہ صدر محمد بن زائد کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ کامیڈی شو جس کا اسرائیل نے استقبال کیا تھا ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ 76% اماراتی اب اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے خلاف یا بہت خلاف ہیں اور یہ سروے سے ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں کہا کہ مجھے جہاں تک پتہ ہے کوئی اماراتی اس گرمی کے موسم میں اسرائیل نہیں گیا، اور جو گیا وہ بھی شرم کے مارے چھپ چھپ کر گیا۔ انہوں نے اسرائیل میں اماراتیوں کی گرفتاری کا بھی ذکر کیا۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔